یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. معلومات ہی معلومات مدنی کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے پروگرام ہماری دنیا کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہوئے ہیں وہ ایک جانور کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سمندری جانور ہے یا خشکی کا جانور، کیونکہ اس کا تعلق سمندر سے بھی ہے اور خشکی سے بھی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت کچھ آیا ہوگا، اور شاید جو سب سے پہلے آیا ہو وہ مگر مچھ ہو. مگر ہمارا آج کا ٹاپک مگر مچھ نہیں بلکہ کچھوا ہے، جسے انگلش میں ٹارٹس بھی کہتے ہیں. پیارے بچوں، آپ میں سے اکثر بچوں نے کچھوا تو دیکھا ہوگا، جس کے اوپر سخت سخت کھول ہوتا ہے. کچھوا خشکی اور پانی دونوں جگہ رہنا اور لمبی عمر پانے والا جانور ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ صحراؤں میں پانی سے میلوں دور رہ کر بھی کچھوا صحیح سلامت اور پھلتے پھولتے رہتے ہیں. سردی کا موسم آتے ہی یہ زمین میں چھپ جاتے ہیں اور پورے 6 ماہ تک باہر نہیں نکلتے. اگر وہ سرد علاقوں میں ہوں اور برف کے اندر جم جائیں تب بھی کوئی زخم کھائے بغیر برف پگھل جانے پر زندہ نکل آتے ہیں. اس کے بارے میں مزید تفصیلی اور دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے آئیے پیکج سنتے ہیں. یہ دنیا یہ سورج کچھوا رینگنے والا جانور ہے. زمین پر آہستہ آہستہ رینگتا ہے، لیکن پانی میں اس کے تیرنے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. ایک عالمی ادارے کے مطابق دنیا میں کچھووں کی 300 میں سے 129 اقسام اپنی بقا کی جد و جہد کر رہی ہے. یہ اقسام معمولی یا شدید قسم کے خطرات سے دوچار ہیں. اس کی وجوہات ان کا شکار، غیر قانونی تجارت اور ان کی پناہ گاہوں میں کمی واقع ہونا ہے. کچھوا بظاہر ایک سست مگر ماحول کے لیے نہایت فائدہ مند جانور ہے. اس کی حیثیت پانی میں ویسی ہی ہے جسے خشکی میں گدھ کی ہے. گدھ دراصل جا بجا پھینکے جانے والے مردہ جانوروں کو کھا جاتا ہے، جس کے باعث اس سے تعفن پھیلنے یا خطرناک بیماریاں پھوٹنے کا خدشہ نہیں رہتا. یہاں یہی کام کچھوا پانی کے اندر کرتا ہے. یہ پانی کے اندر مضر اشیاء اور جراثیم کو بطور خوراک استعمال کرتا ہے، جس سے پینے کا پانی مختلف بیماریاں پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتا. کچھوے کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اسے چاول کی فصلوں میں بھی اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب فصلوں میں کئی فٹ تک پانی کھڑا ہوتا ہے. اس میں پانی کے مختلف کیڑے یا جراثیم فصل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تاہم کچھوے کی موجودگی ان کیڑوں یا جراثیم کو ختم کر دیتی ہے. کچھوا ہمارے لیے فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت حیران کن جانور بھی ہے. کچھووں کی اوسطاً عمر بہت طویل ہوتی ہے. عام طور پر ایک کچھوے کی عمر 30 سے 50 سال تک کی ہو سکتی ہے. بعض کچھوے 100 سال کی عمر بھی پاتے ہیں. سمندری کچھووں میں سب سے زیادہ لمبی عمر کا ریکارڈ 152 سال کا ہے، اور تاریخ کا سب سے لمبی عمر والا کچھوا بحر کاہل کے ٹونگا جزیرے میں پایا جاتا تھا، جو اپنی موت کے وقت 188 ایئرز کا تھا. کچھوا اپنی پیٹ پر موجود سخت کھول کی وجہ سے مشہور اور منفرد یعنی یونیک سمجھا جاتا ہے. ایک خول کچھوے کے پیٹ پر بھی موجود ہوتا ہے جو پلاسٹرون کہلاتا ہے. کچھوے کے دونوں خول بے شمار ہڈیوں سے مل کر بنتے ہیں. یہ خول اتنے سخت ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ وزن بھی برداشت کر لیتے ہیں. کچھوا حسب عادت اس خول میں کئی ہفتے چھپ سکتا ہے. خدا نے اسے یہ صفت بھی دی ہے کہ اگر وہ پانی کے اندر بھی کئی دن بیٹھا رہے تب بھی اس خول میں پانی داخل نہیں ہو سکتا. کچھوے خشکی پر انڈے دیتے ہیں. انڈے دینے کے لیے مادہ کچھوا جب ریت پر آتی ہے تو سب سے پہلے ریت میں گڑھا کھودتی ہے. مادہ کچھوا
ایک وقت میں 60 سے 100 کے درمیان انڈے دیتی ہے۔ انڈے دینے کے بعد وہ گڑھے کو ریت یا دوسری اشیاء سے ڈھانپ کر غیر نمایاں کر دیتی ہے تاکہ انڈے انسانوں یا جانوروں سے محفوظ رہ سکیں۔ انڈے دینے کے بعد مادہ کچھوا اس جگہ سے دور چلی جاتی ہے اور واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ بچے خود ہی انڈوں سے نکلتے اور اپنی زندگی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اندازاً 100 میں سے 1 یا 2 سمندری کچھوے ہی بڑے ہو پاتے ہیں۔ کچھوے نرم زمین کے اندر انڈے دیتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انڈوں سے نکلنے کے دن آتے ہیں تو زمین کی سطح خشک ہو کر سخت ہو جاتی ہے اور بچے باہر نہیں نکل سکتے، تو اسی سخت خول میں گھسے رہتے ہیں۔ تب وہ بارش ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ زمین کی سطح نرم ہو اور وہ باہر آ سکیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کچھووں کے جسم میں چربی بہت ہوتی ہے۔ یہی چربی ان کے جسم میں آہستہ آہستہ تحلیل ہوتی رہتی ہے اور غذا کا کام دیتی ہے۔ کچھوے کی جنس کا تعین اس موسم پر ہوتا ہے جو انڈوں سے بچے نکلنے کے دوران ہوتا ہے۔ اس دوران اگر موسم گرم ہوگا یا درجہ حرارت بڑھتا جائے گا تو تمام انڈوں میں موجود کچھوے مادہ کچھوے بن جائیں گے۔ معتدل یعنی درمیانے موسم نر کچھووں کی پیدائش میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ انوکھی خصوصیت کچھووں کے علاوہ کسی اور جاندار میں نہیں پائی جاتی۔ جو کچھوے سمندری پانی پیتے ہیں اسے قدرتی طریقے سے میٹھا بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے گلے میں خصوصی قسم کے غدود موجود ہوتے ہیں جو اس پانی سے نمک کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ کچھووں کی دیکھنے، سونگھنے اور سننے کی صلاحیت نہایت تیز ہوتی ہے۔ کچھوا ہلکی سے ہلکی آواز بھی بخوبی سن لیتا ہے، لیکن اس کے کان نہیں ہوتے، یا یوں کہیے کہ اس کے بیرونی کان نہیں ہوتے، بلکہ اس میں حرکت کی ایسی عجیب و غریب حس پائی جاتی ہے جو کانوں کا کام دیتی ہے۔ اسی طرح کچھووں کی بھی کوئی خاص آواز نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ان کے منہ سے ایک سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے جو تقریباً 40 فٹ تک سنی جا سکتی ہے۔ ان کے دانت بھی نہیں ہوتے، لیکن منہ کے کنارے بلیڈ کے مانند جیسے تیز ہوتے ہیں اور انہی کی مدد سے وہ ہر چیز ہڑپ کر جاتے ہیں۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ پیکج کچھ لمبا ہو گیا تھا مگر تھا بہت مزیدار اور عمدہ، اس لیے اب ہم بغیر کچھ بات کیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں بچے ہمیں روزانہ ایک دعا یا ایک حدیث یاد کرواتے ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ بچے ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اندر آنے اور باہر جانے کی بھلائی طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے ہم اندر آئے اور اللہ کے نام سے باہر نکلے، اور اللہ پر جو ہمارا رب ہے ہم نے بھروسہ کیا۔ ناظرین، یہ دعا ہم نے سنی، غور کریں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہماری زندگی خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہے گی۔ اس دعا میں بھی ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب بھی گھر میں آئیں تو اپنے رب کو یاد کریں، باہر نکلیں تب بھی اپنے رب کو یاد کریں، اور اسی طرح ہر معاملے میں اللہ پاک پر بھروسہ کریں۔ اور جب بندہ ہر معاملے میں ایسا کرنا شروع ہو جائے تو اس کی زندگی کیوں نہ سکون کا گہوارہ بنے گی، زندگی تو بن ہی جائے گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھ کر گھر والوں کو سلام کرنے کی عادت ڈالیے۔ کتنا پیارا ہمارا دین ہے، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجیں اور یوں کہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اس پر ایک مزیدار حدیث بھی سنتے جائیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگدستی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، اور اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ پاک نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے پڑوسیوں کی بھی
خدمت کی. سبحان اللہ. تو آپ بھی ایسا کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی اور گھریلو جھگڑوں سے بھی بچت ہو جائے گی. انشاءاللہ میرے پروگرام کا ہوتا ہے وقت ختم. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے. معلومات ہی معلومات مدنی کے ساتھ. بچوں کا مدنی چینل